السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ سب کو مبارک ہو کہ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہم ادا کر کر آئے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا ہے، اور ماہ رمضان کے یہ جمعہ بہت بابرکت والا جمعہ ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، تو اسی بنا پر میں آپ کو ایک واقعہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ آپ نے اکثر مشہور یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مسجد میں جب ماہ رمضان شروع ہونے ہی والا تھا کہ مسجد میں اعلان ہوا کہ امام مسجد کو کون سحری اور افطاری کروائے گا۔ تو سب نمازیوں نے ایک مشورہ کیا کہ یار امام صاحب کو ہر ایک نمازی اپنے گھر پہ سحری اور افطاری کروائے گا۔ سب نمازیوں کا نام لکھ لیا گیا کہ فلاں دن فلاں نمازی نے امام صاحب کو سحری افطاری کروانی ہے، فلاں دن فلاں نمازی نے امام صاحب کو سحری افطاری کروانی ہے۔ اب ایک گھر میں ایک حاجی صاحب کا گھر تھا کہ امام صاحب وہاں جب افطاری کرنے گئے، ایک کمرے کے اندر امام صاحب تشریف فرما تھے۔ حاجی صاحب نے کہا امام صاحب آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی آپ کے لیے افطاری کا انتظام کرتا ہوں۔ حاجی صاحب گھر گئے۔ امام صاحب جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اس کمرے میں پنکھا چل رہا تھا، اس پنکھے کی ہوا سے حاجی صاحب کے گھر میں جو پیسے رکھے ہوئے تھے اس ہوا سے وہ پیسے اڑنے لگے اور امام صاحب کے سامنے آ گئے۔ اب امام صاحب نے وہ پیسے اٹھائے اور پیسے اٹھا کے ایک جگہ پہ قرآن پاک رکھا ہوا تھا، امام صاحب نے وہ پیسے قرآن پاک میں رکھ لیے۔ وہ اس لیے رکھ دیے کہ یار یہ صبح روزانہ اٹھتے جو ہیں اور ماہ رمضان چل رہا ہے، یہ قرآن پاک کو اٹھا کے پڑھیں گے اور دیکھیں گے جب تو اس کے اندر ان کو پیسے مل جائیں گے۔ اب ماہ رمضان گزر گیا، افطاری کر امام صاحب گھر چلے گئے، ماہ رمضان گزر گیا، عید بھی آ گئی۔ گھر والوں نے جب پیسے ڈھونڈے تو پیسے نہ ملے۔ گھر والی نے حاجی صاحب کو کہا حاجی صاحب پیسے تو میں نے اسی کمرے میں ہی رکھے تھے، اب اس کمرے میں اور تو کوئی آیا نہیں ہے، اس کمرے میں آیا تو صرف امام صاحب آیا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ امام صاحب پیسے لے گئے۔ اب حاجی صاحب کہیں کہ میں کیسے کو کہوں کہ یہ ہمارے پیسے ہیں، امام صاحب کو میں کیسے کہوں ان پیسوں کا نام، امام صاحب شرمندہ ہوں گے۔ اب جو حاجی صاحب 5 وقت کی نماز کے پابند تھے وہ غصے سے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یا پڑھتے تو کوئی کبھی کبھار آ کے نماز پڑھتے۔ امام صاحب کو محسوس ہوا کہ حاجی صاحب مجھ سے ناراض ہے۔ پورا سال گزر گیا، پورا سال، اگلا ماہ رمضان آ گیا۔ اگلا ماہ رمضان جب آیا تو ماہ رمضان میں اس حاجی صاحب کے پھر بارہ آ گیا کہ حاجی صاحب نے سحری افطاری کروانی ہے فلاں دن۔ اب جب امام صاحب اسی کمرے میں پھر جا کر بیٹھے اور امام صاحب جیسے ہی جا کے بیٹھے تو حاجی صاحب نے بات کرنا شروع کر دی۔ حاجی صاحب نے کہا امام صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے پیچھے پورے سال میں بہت کم نماز پڑھی اور آپ سے میں ناراض ہوں۔ امام صاحب نے کہا خیریت، یہ تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ آپ میرے پیچھے بہت کم نماز پڑھتے ہیں اور آپ مجھ سے ناراض ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو حاجی صاحب نے کہا امام صاحب پچھلے سال جب آپ آئے تھے تو ہمارے فلاں جگہ پیسے رکھے ہوئے تھے، جب آپ گئے تو وہ پیسے ہمیں نہیں ملے، تو ہمیں لگا کہ آپ نے پیسے اٹھائے ہیں اور ہم اس لیے آپ کے پیچھے ناراض ہیں۔ امام صاحب کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے، امام صاحب رونے لگے۔ حاجی صاحب نے کہا امام صاحب میں آپ کے اوپر کوئی تہمت اور کوئی الزام نہیں لگا رہا، آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ روئے نہیں۔ امام صاحب نے کیا کہا، کمال کی بات کی۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے حاجی صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے میرے پر تہمت لگائی یا آپ نے الزام لگایا، میں اس لیے نہیں رو رہا۔ تو حاجی صاحب نے کہا آپ پھر کس لیے رو رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے جو پیسے تھے وہ تو میں نے قرآن پاک میں رکھ دیے تھے، اور مجھے اس چیز پر افسوس ہو رہا ہے کہ جو قرآن پاک آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ آپ نے پورا سال کھولا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کھولتے تو آپ کے پیسے آپ کو قرآن پاک سے مل جاتے۔ افسوس حاجی صاحب والی بات کہ ہم پورا سال قرآن پاک پڑھتے رہے، ہم نے گھروں کے اندر سفیلیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں،
اور ان شوکیسوں اور سفیروں کے اندر ہم قرآن پاک کو سجا کے رکھ دیتے ہیں، اور جب جیسے ہی اس کے اوپر مٹی جاتی ہے مستی جو صاف کر دیتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ دیں گے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ قرآن پاک کو روزانہ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ ہماری نہ